بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ طٰہٰ کی اب آیت نمبر 11 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ آگ کے قریب آئے، آگ کے پاس آئے، نودی یا موسیٰ، تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت ایک آگ دیکھی تھی، ایک شعلہ دیکھا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے، اس شعلے کے پاس آئے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جو نیچے سے لے کر اوپر تک روشن دان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب اس درخت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب جاتے ہیں، وہ درخت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہو رہے ہیں اور وہ درخت دور دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں تو وہ درخت بھی قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس درخت سے یہ ندا آئی، یہ حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، اب تو اپنے جوتے اتار دے۔ اب جوتا اتارنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں عاجزی کا بھی اظہار ہے، مقدس جگہ کا احترام بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وادی پاک ہے، تو لہٰذا پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے، اور فرمایا گیا کہ اب تو یہاں اپنے جوتے اتار دے، بے شک یہ وادی پاک طویٰ ہے۔ تو سامعین محترم، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ رب تعالیٰ نے کلام کیا، اور اس درخت کے ذریعے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رب تعالیٰ نے اپنے کلام سے جو مشرف فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے پسند کیا ہے، اب تو غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے ہم نے آپ کو پسند کر لیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا اب جو ہے تمہارے ساتھ جو کچھ کلام کیا جا رہا ہے اور تجھے جو کچھ وحی کی جا رہی ہے، اب اس کی تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ یعنی باقاعدہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہاں جو ہے حکم ارشاد فرمایا کہ اب رسالت کے لیے آپ جو ہے آپ نبوت رسالت کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے آپ جو ہے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ اور یہ تیاری دراصل جو ہے فرعون کی طرف تھی، تاکہ فرعون جو ہے توبہ کر لے اور وہ جو ہے خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور وہ دین کی طرف مائل ہو جائے اور رب واحد کی عبادت کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے جان کے ایک ایک عضو نے جو ہے رب تعالیٰ کا کلام سنا۔ یوں سمجھیے کہ پورا جسم اقدس جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کان بن گیا تھا۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرماتا ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو
جو ہے دین حق بتائیں اور رب تعالیٰ کی وحدانیت بتائیں اور رب تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کا کہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، تو یقیناً ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔